أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ ہمارا نصف ہو گیا ہے، دوسرا نصف آج شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی 88 نمبر آیہ مبارکہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ مدینہ طیبہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس میں ایک تو یہودی تھے اور دوسرے منافقین تھے۔ یہودی تو بالکل ظاہر دشمن تھے اور معلوم تھا کہ یہ ایمان والوں کے خلاف ہیں اور ہمیشہ ایمان والوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اور منافقین وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ چکے تھے، ظاہری طور پر ایمان لا رہے تھے، لیکن حقیقتاً وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور انہوں نے وہ تمام سازشیں کیں جو اہل ایمان کو پریشان کر سکتی تھیں۔ انہوں نے یہاں تک کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا سلسلہ بالکل سسٹم ہی ختم ہو جائے تاکہ ہم یہاں پر اپنے انداز سے رہ سکیں۔ اب اس کے لیے انہوں نے مختلف طرح کے ہیلے بہانے کیے، مختلف طرز عمل اپنائے۔ ایک تو اندر خانے مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے اور ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے، جہاد کی تیاریوں سے متعلق آگاہ کرتے، مسلمانوں کے احوال سے متعلق ان کو باخبر رکھتے۔ اور پھر چند منافقین ایسے ہوئے کہ وہ بالکل مرتد ہو گئے، یعنی پہلے ہی دل میں ایمان نہیں تھا، زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے اور اب زبان سے بھی انکار کر دیا۔ اب ان سے متعلق مسلمانوں کی دو رائے ہو گئیں۔ بعض نے کہا کہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، دھوکہ دیا، ہمارے سارے راز ان کے پاس موجود ہیں، ان رازوں سے آگاہ ہو کے اب مشرکین کے ساتھ مل رہے ہیں اور ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایمان کی طرف آ جائیں، ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ منافقین کے بارے میں اہل ایمان کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بس دشمنی ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں اور محبت کا تعلق انہیں قبول بھی نہیں ہے، اور اب اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کریں گے تو یہ مزید سر چڑھیں گے، اور جب جہاد کا حکم ہوتا ہے تو پھر ان کے خلاف بھی لڑائی کا حکم۔ یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہدایت ہے، تم چاہتے ہو کہ یہ منافقین یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں تو یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، تو اس لیے جب یہ تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ انہوں نے دشمنی کا رویہ اپنایا ہے تو پھر تم بھی اسی طرح جہاں ان کو پکڑو، پکڑ کے وہاں ان کو قتل کر ڈالو، کیونکہ اس سے بڑا دشمن کون ہوگا کہ جو اندر رہ کر تمہیں تنگ کر رہا ہے اور تمہاری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور تمہاری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ یہاں ان منافقین کے متعلق حکم ارشاد فرمایا گیا، فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے، منافقین کے بارے میں تمہارے دو گروہ ہو گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اوندا کر دیا اس وجہ سے جو کام انہوں نے کیے، جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر ان کو شکست سے دوچار کیا۔ اب وہ جھکے ہوئے ہیں، ان کے سر جھک گئے، اب وہ خود بھی پریشان ہے اس حوالے سے، کیا کرے۔ اتریدون، تم یہ چاہتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دے دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، جس کو اللہ نے گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ یعنی
ایک شخص ہے کافر ہے، اب قرآن مجید میں پڑھی کہ کافروں کے لیے بہت نرمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اعلانیتاً اپنی جو بات ان کے دل میں ہے وہ زبان پہ بھی رکھتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہے تو زبان پہ بھی، لیکن منافقین بہت خطرناک ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کی باتوں پر سر بھی جھکا رہے ہیں اور اسے تسلیم بھی کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اندر کھانے وہ کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان سے بڑا خطرناک کون ہوگا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ انہوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی، اس لیے اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ بس ان کے بارے میں نرمی نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ جسے گمراہ ہونے دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی ہدایت کا رستہ نہیں پا سکتے۔ چونکہ انہوں نے یہ طرز عمل اپنایا، پھر اللہ تعالیٰ کی بھی نظر کرم ان سے دور ہو گئی، اور اللہ کے کرم کے بغیر ہدایت کسی کو نہیں مل سکتی۔ اللہ چاہے گا تو ہدایت عطا فرمائے گا، اب ان کا طرز عمل اس قدر منافقت والا ہے تو اب ہدایت ان کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا۔ تم اہل ایمان ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود انہوں نے کفر اختیار کیا ہے تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور تم برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان منافقین کو اپنا دوست مت بناؤ۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ یہ اللہ کے رستے میں ہجرت کر لیں، اپنا طرز عمل چھوڑیں، منافقین کو چھوڑیں اور پھر اہل ایمان کے پاس آ جائیں، پھر تو ہم ان سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ ان کا طرز عمل ہے اور جا کے کافروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور اہل ایمان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ مومن بھی کافر بن جائیں تاکہ یہ سارے ایک ہی گروپ بن جائے اور برابر ہو جائیں سارے، تو یہ ساری ان کی خواہش، اب ان کے لیے کوئی بھی نرمی کا رستہ نہیں ہے۔ اگر تو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ادھر تو ٹھیک ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ روگردانی کریں، پہلو تہی کریں، منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، تو پھر انہیں پکڑ لیں، وَقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کریں، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پالو، جہاں تم انہیں پالو پھر ان کو قتل کرو، پھر ان کے لیے اب نرمی کا رستہ ختم ہو گیا ہے۔ غداری سے بڑھ کر اور کیا نقصان یہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کر لیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تم ان میں سے کسی کو بھی اپنا مددگار بھی نہ بناؤ اور نہ ہی کسی کو اپنا دوست بناؤ، نہ کسی کو دوست بناؤ، کسی کو مددگار نہ بناؤ۔ یعنی ان منافقین کے ساتھ تمہارا تعلق محبت والا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ نفرت کا تعلق، اور پھر ان کے ساتھ نرمی نہیں ہے، جہاں تمہیں ملیں تو ان کو قتل کر ڈالیں۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں مگر اگر یہ اس قوم کے پاس چلے جائیں، اس قوم سے مل جائیں جس تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی اگر مسلمانوں کا کسی قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہے اور یہ اس قبیلے کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، او جاؤکم، یا تمہارے پاس آتے ہیں اس حالت میں، حسرت صدورہم، کہ ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں، ان یقاتلوکم، کہ یہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم کے ساتھ لڑائی کریں، یعنی یہ اب اپنے کیے پر پریشان ہیں، پشیمان ہیں، اور انہیں افسوس ہے اس بات کا جو یہ کر چکے ہیں، جو منافقت کا یہ طرز عمل اپنا چکے ہیں، اس پر پریشان ہو گئے۔ تو یا تو پھر یہ ایسی قوم کے پاس چلے گئے جن کا تمہارے ساتھ تعلق تھا، یا پھر یہ تمہارے پاس آ گئے اور اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اپنی غلطیاں مانتے ہیں، ہم نہ تو تمہارے ساتھ لڑ سکتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ہماری قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم منافقت میں رہیں، تو اب ان سے بھی نہیں لڑ سکتے اور تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے۔ اگر تو یہ طرز عمل ان کا ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ مت لڑیں، پھر انہیں قتل بھی مت کریں، پھر ان کے ساتھ لڑائی بھی مت کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ پھر تمہارے ساتھ لڑتے، تمہارے ساتھ یہ لڑائی کرتے، اب نہیں لڑ رہے، تمہارے پاس آ گئے، معذرت خواہانہ رویہ اپنا رہے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اور اگر یہ کنارہ کش ہو رہے ہیں، لڑائی نہیں کر رہے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ،
یعنی کنارہ کشی اختیار کی ہے، وہ کافروں سے اور دیگر جو دشمن منافقین ہیں ان سے ایک طرف ہو گئے ہیں۔ فلم یقاتلوکم، اور تمہارے ساتھ لڑے بھی نہیں ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا ہے، یہ صلح چاہتے ہیں۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو پس اب اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی رستہ نہیں بنایا، یعنی اب لڑائی کا رستہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اب لڑنا نہیں ہے۔ لڑنا اس وقت تک ہے جب یہ لڑائی کے پوزیشن میں ہوں گے، جب یہ دشمنوں سے ملیں گے، جب یہ غداری کر رہے ہیں، اس وقت تک لڑیں۔ لیکن اگر یہ صلح کی طرف آ رہے ہیں، اگر یہ اپنی معذرت پیش کر رہے ہیں اور لڑائی سے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ نہ لڑو۔ لیکن اگر یہ کافروں سے مل رہے ہیں اور کافروں کو جا کے تمہارے راز بتا رہے ہیں، کافروں کے ساتھ جو میدان جنگ میں ان کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہیں اور تمہارے خلاف ہیں، تو پھر اب ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ دوسرا طرز عمل اپناتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ لڑائی مت کریں۔ ان آیات مقدسہ میں ہمیں یہ منافقین کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی، اس وقت تو تین گروہ تھے نا جی، ایک منافق تھے، ایک کافر تھے اور ایک مسلمان تھے۔ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اظہار ایمان کر دیا زبان سے بھی دل سے بھی، کافر وہ جنہوں نے زبان سے بھی کفر کا اقرار کیا اور اظہار کیا، منافق وہ تھے جنہوں نے دل سے تو نہیں پڑھا، زبان سے پڑھ رہے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی تھی، حضور کو اللہ علم عطا فرما رہا تھا، حضور جانتے تھے کہ کون منافق ہے کون نہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں دو ہی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یا تو کفر ہے یا اسلام ہے۔ جو زبان سے ایمان کا اقرار کرے گا ہم اس کے مومن ہونے کو قبول کریں گے، جو زبان سے کفر کہے گا ہم اس کے کافر ہونے کا یقین رکھیں گے۔ دل کی حالت کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ احکام ہمیں ان کے حوالے سے بتائے گئے ہیں کہ جنگ کب کرنی ہے، صلح کب کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام طرز عمل سے متعلق ہمیں ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔